ہلو ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے کچھ وطن عزیز کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ جنگل میں سے کہیں اس کا گزر ہو رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کمہار نئی نسل کے لیے تو خیر یہ بڑا ایک عجیب سا لفظ ہوگا، جو پوٹری جو مٹی کے جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں اس کو کمہار کہتے ہیں۔ تو اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بڑا ایک عجیب سا منظر ہے اور کہ 30-40 گدھے ہیں جس پہ مٹی لدی ہوئی ہے، اور وہ سب سے پیچھے والی جو رو میں وہ اس کا گدھا ہے، اور ریمیننگ جو 30-40 جو گدھے ہیں بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک ان یوزول سی چیز دیکھ کے وہ چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آیا، وہیں سے اس کا گزر ہوا تو وہ دوسرا ایک منظر دیکھتا ہے کہ سب سے آگے اس کمار کا گدھا ہے اور 30-40 جو گدھے بالکل ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو وہ اپنے قافلے کو رک کے کہتا ہے کہ یہ شخص یہ کیا ماجرا ہے، اور مجھے صرف یہ بتا کہ تو نے اس جانور کو ان کو کیسے ایسا ٹرین کیا ہے کہ بالکل اسٹریٹ لائن میں جو ہے یہ جو ہیں جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر ادھر بالکل نہیں ہے، بالکل ایسا ڈسپلن کی اس کی کیا ریزن ہے؟ تو کمار کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت ہی سمپل ہے، اور جو اسٹیٹ لائن پہ نہیں ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ میں ڈنڈے سے اس کو مارتا تھا، اور میں نے ان کو ٹرین کر لیا ہے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اپنی جو ہے لائن کو وہ توڑیں۔ تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ میرا ایک کام کر کہ میرے ملک میں بڑی جو ہے بہت ہی ورس لائن آرڈر سچویشن ہے، تو اپنی صلاحیتوں کا یوز کر اور وہاں پر جو ہے کچھ امن قائم کرنے کے لیے کچھ اس طرح کا وہ کر، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو آ، اور میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تجھے فل اختیارات دوں گا کہ کسی طرح سے اس ہمارے وطن کا، اس ملک کا لا اینڈ آرڈر سے جو ہے وہ سچویشن صحیح کر۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اس اوکے، اور وہ جناب وہ قصہ مختصر وہ اس کے ساتھ وہاں پر وہ آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چیز ایسی چاہیے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے بس اختیارات آپ مجھے دیں۔ اچھا، وہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کمار کو، کہ تم آج سے اس ملک کے چیف جسٹس کے جو بھی اختیارات ہیں وہ تمہارے پاس ہیں، اور تم جو ہے ایک گو ہیڈ، فری ہیڈ آپ کو ہینڈ دیا جاتا ہے، اور آپ اس پہ جو ہے کام شروع کریں اپنا۔ وہ کہتا ہے اٹس اوکے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا پہلا مقدمہ اس ملک میں جو ہے چوری کا آتا ہے۔ کمار اس کیس کا سارا مطالعہ کرتا ہے، اور اس مطالعہ کرنے کے بعد جو ورڈکٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ چور ہے، اس کے ہاتھ کٹیں گے، اینڈ اٹس اے فائنل ورڈکٹ۔ وہ جلاد کو اشارہ کرتا ہے کہ یہ فلاں یہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اچھا، جلاد صاحب جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوری۔ اس کے بعد وہ چیف جسٹس کے کچھ کان میں کہتے ہیں، تو چیف جسٹس جو یعنی وہ کمار ہوتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے، تو کہتا ہے اچھا اوکے۔ ایکچولی وہ جلاد جو ہوتا ہے اس کے کان میں کہتا ہے کہ صاحب یہ بندہ ہمارا ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں دربار میں، وہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ وہ کہتا ہے اٹس اوکے، میں ریوزٹ کر لیتا ہوں اس کیس کو۔ وہ ود ان 2 اور 3 منٹس جو ہے اس کو ریوزٹ کرتا ہے، اور بادشاہ سلامت سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اب میرا ورڈکٹ جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ سارے دربار میں بڑی خاموشی ساری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ورڈکٹ کیا چوری ہوا ہے؟ کہتے ہیں سر اب ایسا ہے کہ یہ 2 سزائیں ہیں، ایک چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور دوسرا وزیر اعظم کی زبان کاٹی جائے گی۔ سارے دربار پہ، سارے اس محفل میں پورا سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اٹس اوکے ایز یو وش، اور یہ آپ کا ڈیسیشن ہے، آپ ایسا کریں۔ تو جناب قصہ مختصر، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، وزیر اعظم کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اور وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ کیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس ملک میں کبھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوتی۔ وطن عزیز کی جو موجودہ صورت حال ہے اس پہ مجھے یہی ایک قصہ یاد آ گیا کہ ابھی اس طرح کی ہمیں کریج اور ایک بڑی ڈیوسٹیٹنگ اور اسپیڈی جسٹس کے لیے اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے، ورنہ آج بھی اگر ہم ایف اینڈ برڈس گڈ اینڈ بیڈ اس چیز میں پڑے گئے تو ہماری نسل کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ دوسری شارٹ اسٹوری، اٹس ناٹ اے شارٹ اسٹوری، اٹس مائی فرینڈ، اور وہ یو ایس کی ایک بہت ہی بڑی یونیورسٹی میں
جو ہے وہ فائنینس کا، اینڈ انفارچونیٹلی از اے پی ایچ ڈی. تو کافی عرصے سے وہ وہاں رہ رہا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے، اور آل اوور دا ورلڈ جو بھی اس کا ٹور بھی ہوتا ہے اور وہ جو آتا جاتا رہتا ہے. تو ابھی تک تقریباً کپل آف فیو منتھ بیک میری اس سے بات ہوئی، اور بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاؤں کہ زیادہ تر گورے بچے اور اسرائیلی، آئی ایم مینشننگ دس تھنگ پرٹیکولرلی، از اے مسلم مائی فرینڈ، اور اسرائیلی زیادہ تر اس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں. کبھی اور کسی اپنی ویڈیو میں اور ڈیٹیل سے جمال اس کا نام ہے، اس کی میں اسٹوری شیئر کروں گا. اور میں اس چیز کا بچپن سے گواہ ہوں کہ جو کھمبے کی لائٹس کے نیچے پڑھنے والے لوگ، اس طرح کی ڈاؤن ٹو ارتھ محنت کرنے والے لوگ، زیرو سے سٹارٹ ہو کے اور یہاں تک پہنچنے والے لوگوں میں میرا دوست یہ جمال بھی، میرا بچپن کا دوست یہ شامل ہے. میں نے بس ایک لاسٹ ایک ورڈنگ اور جو پنچ لائن آپ سے جو شیئر کرنی ہے، جو جس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا. جب میری لاسٹ اس سے ملاقات 2000 اراؤنڈ 13 اور 14 میں جب اس سے میری ہوئی، تو میں نے کہا یار جمال، تم نے اتنا گرو کیا، اتنی ساری عزت کمائی، شہرت کمائی، ساری دنیا دیکھی، سب کچھ اپنے آپ کو سیٹل کیا، شادی کی، بچے، سارا کچھ ہے. تو میں نے کہا یار اب ملک کو تیری ضرورت ہے، تو یہاں کیوں نہیں آ جاتا. اس نے مجھ سے صرف یہ ہیز اونلی ون کوسچن، اس نے مجھے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ اختر مجھے جسٹ ٹیل می ون تھنگ، کہ میری بیٹی 19 ایئرس اولڈ، کیا میں تصور کر سکتا ہوں اس ملک میں کہ وہ رات 2، 1:30، 2:30، 3 بجے اکیلی سڑک پہ ہو؟ کیا اس کو تحفظ ہے؟ کیا سرکار اس کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ایسی لا اینڈ آرڈر کی یہاں سچویشن ہے؟ کیا یہاں رول آف لا ہے؟ اب بتائیے میرا اس میں کیا جواب ہوتا؟ کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دو تو میں کل سب چیزیں، سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک میں یہاں پر آنے کو تیار ہوں. اس نے سیکنڈ جو بات کی، جو مجھے بہت زیادہ جس کا وہ اس نے کہا کہ وہ صرف کلمے کے محتاج ہیں، ادروائز جو صحیح عمر لا، جو حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی جو وے آف گورنمنٹ کا جو طریقہ تھا، جو ان کی سیئنگ تھی، گو اینڈ چیک اوور دیئر. تو یہ ایک چھوٹی سی میری ویڈیو تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ آئی ایم اسپیچ لیس. اور جس طریقے سے ہمارے ملک کی ابھی صورت حال ہے یا جو بھی ہے، ہم ابھی تک وی آر اے کنفیوز نیشن. ٹیررزم، کمار، جمال، اس کی بیٹی، یہ سارے سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.